رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سید انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف قرآن مجید کے 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کا تعلق سورہ کہف کے 15ویں پارے سے ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جنہیں ہم نے اپنے طرف سے ہدایت دی اور ہم نے انہیں علم لدنی عطا کی. یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی ہے اور سورہ کہف قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ہے. سورہ کہف ویسے تو واقعات کے لحاظ سے بھی ایک عظیم ترین سورت ہے، یعنی یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور چیلنج مخالفین کے سامنے رکھا، یہود کے سامنے، نصارہ کے سامنے اور مشرکین مکہ کے سامنے بالخصوص جن صورتوں کو آپ نے بطور چیلنج رکھا تھا ان صورتوں میں سے ایک صورت سورہ کہف ہے. اور یہ وہ صورت ہے ان صورتوں میں سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاص معجزہ موجود ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل کے لیے جب لوگوں نے سوالات کیے
تو ان سوالات کے جواب جب خالق کائنات نے عطا فرمائے تو اسی سورہ کہف میں عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے پورے قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی ایک ایک آیت برکتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن فضیلت کے لحاظ سے ہر آیت کی الگ فضیلت موجود ہے، ہر سورت کی الگ فضیلت موجود ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی بھی اس طرح سے فضیلت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق خاص طور پر یہ سورت ہے۔ اسی وجہ سے اکابرین امت تلاوت قرآن مجید کا جب اہتمام کرتے تو خاص صورتوں میں جہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، جہاں سورہ رحمان کی تلاوت کرتے، وہیں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خاص کر ہے، اور اس وجہ سے کہ اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت خاص طور پر رسول اللہ نے بیان کی۔ ایک تو فضیلت عمومی فضیلت ہے جو قرآن مجید کی ہے کہ جو قرآن کی آیت تلاوت کرے گا اسے اتنی فضیلت حاصل ہے، جو قرآن کا کوئی سورہ پڑھے گا اسے اتنی فضیلت حاصل ہے، وہ ایک عمومی فضیلت ہے۔ لیکن سورہ کہف ان صورتوں میں سے ہے جس کی خاص فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ امام حافظ المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اپنی سند سے کئی روایت پیش کی ہے، ان میں سے دو روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے جو سورہ کہف کی خاص طور پر تلاوت کے حوالے سے ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ من آخری سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری آیات جو شخص سورہ کہف کی آخری آیات یاد کر لے اور پڑھتا رہے وہ قیامت تک فتنہ دجال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اگر وہ زمانہ دجال پا بھی لے تو دوسری روایت میں ہے کہ اگر وہ زمانہ دجال پا بھی لے اور دجال ہر ایک کو اپنے دجل و فریب کا نشانہ بنا رہا ہو تو کوئی شخص سورہ کہف پڑھ کر نکلے تو دجال اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ یہ خاص ان صورتوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ہمیں عطا فرمائی اللہ کی رحمت سے کہ اگر دجال ہمارے زمانے میں رونما ہو جائے، اگر آ جائے تو قیامت تک ظاہر ہے کہ مومنین کے درمیان میں ہی دجال آئے گا نا، تو اس سے روک کے لیے، اس کے مقابلہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور ہمیں اسلحہ فراہم فرمائے وہیں اس کے روک کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے خاص اسلحہ ہے جو سورہ کہف ہے۔ فرمایا سورہ کہف اگر اس کے سامنے تلاوت کی جائے وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے۔ ایک فضیلت اس کی ہو گئی۔ دوسری فضیلت یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس سورت کو دجال کے مقابلے کے لیے لانا ہے، دجال کے مقابلے کے لیے بطور ڈھال اس سورت کو بنانا مطلوب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ امت کے ہر بندے کے دل میں سورہ کہف موجود ہو، یا کم از کم سورہ کہف کی آخری آیات ضرور موجود ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فضیلت بیان کی اور دوسری ایک اور خاص فضیلت بیان کی۔ فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، امام منذری نے، حافظ المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو بھی نقل کیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ طلع له نور من تحت قدمیہ الی عنان السماء یضیء له یوم القیامہ وغفر له ما بین الجمعتین او کما قال۔ فرمائے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہے گا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہے گا زندگی بھر، سطع له نور من تحت قدمہ الی عنان السماء، تو رب اسے وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی، جس کی چمک اس کے پاؤں کے تلوے سے لے کے آسمان کی بلندی تک ہے۔
ایسا نور عطا فرمائے گا. اور وہ نور کس دن کام آئے گا؟ یضیء لہ یوم القیامہ، جب تاریکی میں، جب قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی میں وہ چلے گا تو یہ نور اس کے سامنے سامنے ہوگا. فرمایا یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کا خاص اہتمام جمعے کے دن کرتا ہوگا، ایک فضیلت. اور فرمایا جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہے گا، غفر لہ ما بین الجمعتین، تو دو جمعوں کے درمیان میں جو گناہ ہیں رب اس کے صدقے میں بخش دے گا، اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، رب اسے بخش دے گا. تو یہ کرنے والے کام ہیں جو جمعے کے دن خاص طور پر ہمارے اکابرین کرتے تھے. ہم نے اپنے والدین کو بھی کرتا ہوا دیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھا ہے. اس دور میں آ کے، اس تیز رفتار کے دور میں آ کر جب ہم جدت پسندی کا شکار ہوئے، جب ہم روشن خیالی کی طرف آئے، تو جو کرنے والے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں. جمعے کے دن ناخن تراشنے کا کام تھا، جمعے کے دن فاضل بال اتارنے کا کام تھا، جمعے کے دن نہانے دھونے کا کام تھا، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا کام تھا، جمعے کے دن خوشبو لگا کر جلد مسجد آنے کا کام تھا. یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے. اور پھر جمعے کے دن تیاری کرنے کے بعد اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا جمعے کے دن اذان، پہلی اذان سے پہلے ہی نہا دھو کر گھر میں تیار بیٹھتے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے، درود و سلام کی کثرت کرتے، مزید اور جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا وہ پڑھتے، اور پھر جب پہلی اذان ہوتی فوراً مسجد آ جاتے تھے. یہ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، کچھ زمانے پہلے کی بات ہے. ہم نے باپ داداؤں کو اپنے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے خاندان والوں کو دیکھا، اپنے والدین کو، اپنی دادیوں، اپنی نانیوں کو دیکھا، وہ ایسا عمل کرتے تھے. لیکن ہم جس زمانے میں ہیں، جس قدر سہولت پسندی کا ہم شکار ہوئے، اس قدر سہولت پسندی کا شکار وہ نہیں تھے. ہم نے جب کرنے والے کام چھوڑ دیے تو نہ کرنے والے کاموں میں ہم مبتلا کر دیے گئے. اوٹ پٹانگ کاموں میں ہمارا تمام تر وقت گزرتا ہے. جمعے کا خاص دن کب آتا ہے، کب چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لہذا اب جب سن لیا ہے تو اس کا خاص اہتمام کیا کیجئے. جیسے ہی جمعے کا دن کا سورج طلوع ہو، نماز سے اس کا آغاز کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیے. اور جب جمعے کے دن ہو جائے، جمعے کے دن جب نماز جمعے کے لیے آئیں تو بہت بہتر ہے کہ جمعے کی نماز سے آنے سے قبل سورہ کہف کی تلاوت کر لیں. اور اگر وقت نہ ملا تو نماز جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد سورہ کہف کی تلاوت کر لیجئے، تاکہ یہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس فضیلت میں سے ہمیں حصہ مل جائے. کیسی خوبصورت فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، غفر لہ ما بین الجمعتین، تو دو جمعوں کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں رب بخش دے گا. کتنی فضیلت موجود ہے. لہذا اس کا اہتمام کیا کیجئے. یہ ہے سورہ کہف کی سورہ کہف کا تھوڑا سا تعارف جو ہم نے بیان کر دیا. اب سورہ کہف کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی ہم نے بیان کر دیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ترجمہ سے آپ کچھ بھی نہیں سمجھے، اس لیے کہ اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے. معاملہ یہ ہے، بہت ہی مشہور اور معروف ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے جو قرآنی قصہ ہے، خود قرآن مجید نے بیان کیا. قرآن مجید نے کافی تفصیل سے بیان کیا، اور اس سے بھی زیادہ تفصیل سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. چنانچہ عرض یہ ہے کہ حضرت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے گزارش کی، رب ذوالجلال تیرے خاص بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں. تیرا کوئی خاص بندہ ہے جو بہت زیادہ علم والا ہے، اگر تیرا کوئی خاص بندہ ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے علم سے اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں. مولا اگر تیرا کوئی خاص بندہ ہے تو مجھے اس سے ملا دے. کہتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں کا سفر کرو، تمہیں میرا ایک خاص بندہ ملے گا، تم اس سے اکتساب فیض کر سکتے ہو، تمہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو کہتے ہیں کہ چلنے لگے، اپنے رب سے عرض کی مولا میں کیسے پہچانوں گا کہ جس جگہ وہ موجود ہے وہ مقام آ گیا ہے؟ فرمایا اپنے کھانے کے لیے کچھ سامان لے لو، تلی ہوئی مچھلی لے لو، جس جگہ یہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا وہی میرے محبوب کا مقام ہے.
وہی وہ خاص جگہ ہے جہاں میرا خاص بندہ رہتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ اب چلے. حضرت یوشع بن نون آپ کے وزیر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے اور چلتے رہے, سمندر میں سفر کرتے رہے. دوپہر کا وقت ہوا, جب تھک گئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آتینا غدا آنا, ہم بہت تھک گئے, لاؤ کھانا لے آؤ, کچھ کھانا کھا لیں. ساتھی نے جب کھانا کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے مچھلی غائب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنے ساتھی سے, حضرت یوشع بن نون سے, مچھلی کہاں گئی؟ تو کہنے لگے کہ میں بھول گیا تھا, کچھ راستے پہلے پیچھے ہی میں نے دیکھا کہ ہم کسی جگہ بیٹھے تھے سستانے کے لیے, کچھ جگہ تھوڑی دیر ہم نے قیام کیا تھا, تو میں نے اسی جگہ مچھلی کو دیکھا. وہ مچھلی اچانک ہی ہمارے برتن سے نکلی اور پانی کے اندر چلی گئی, اور عجیب منظر تھا کہ وہ مچھلی پانی کے اندر جہاں سے جہاں تک جاتی تھی سرنگ کی طرح پانی کی سطح ہوتی تھی, سوراخ کی طرح وہ پانی ہو جاتا تھا, دوبارہ وہ پانی ملتا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو وہ جگہ تھی جو ہماری مطلوب ہے, ہم نے تو وہی جانا تھا, پہلے اگر بتاتے تو ہمیں اتنی دور کا سفر مزید نہ کرنا ہوتا. عرض کرنے لگے میں نے سوچا تھا کہ بتاؤ لیکن پھر میں بھول گیا. اب پھر کہتے ہیں کہ پھر الٹے قدم وہی چلے اور چلتے گئے تو دیکھا کہ وہ نشانی جو موجود تھی وہ اب تک موجود ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ کا خاص بندہ ہے, ایک ولی کامل ہے, ایک اللہ کا خاص بندہ ہے جو سب چادر اوڑے وہاں بیٹھا ذکر و فکر میں مشغول ہے. فرمایا یہی وہ ہمارا مقام ہے, یہی وہ ہماری منزل ہے جہاں ہم آنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام وہاں اترے. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک جزیرہ ہو جہاں آپ آئے, وہاں آپ اترے, آپ نے وہاں اتر کر سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. تو وہاں سے جواب آیا کہ اے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ آپ کے لیے بھی سلامتی ہو. سمجھ گئے کہ یہ واصل باللہ ہیں, یہ عارف باللہ ہیں, میں نے تو ان کا نام بھی نہیں پوچھا اور یہ میرا نام بھی جانتے ہیں. تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا وہی بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے اور چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو قرآن مجید کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اسی واقعہ کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے ایک خاص بندہ خدا کی تلاش میں چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے تو قرآن مجید نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے خاص رحمت عطا کی ہے اور اپنے پاس سے علم لدنی عطا کیا ہے. تو یہ اسی واقعے کی طرف, اسی واقعے کا پس منظر ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ان تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد گفتگو کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ رب نے آپ کو جو علم عطا کی ہے اس علم میں سے میں بھی کچھ لے سکوں. یہ اچھی طرح یاد رکھیے, وہ جو تھے وہ اللہ کے وہ حضرت خضر تھے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ان سے کم ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے, موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے مقابلے میں ہر لحاظ سے لائق و فائق ہیں, ہر لحاظ سے, علمی لحاظ سے, نبوت کے لحاظ سے, رسالت کے لحاظ سے لائق ہیں, ان سے فائق ہیں, ان سے بلند و بالا آپ کا مرتبہ ہے. لیکن ایک خاص نشانی تھی ان کے اندر, ایک خاص علم تھا. تو جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس علم کو دیکھنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اور موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر تک آئے. یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت خضر رضی علیہ السلام کے پاس ایک علم تھا جو ان کی جزئی فضیلت ہے, لیکن اس جزئی فضیلت کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اس جزئی فضیلت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر کا مقام حضرت موسیٰ سے افضل ہے. ایسا نہیں ہے. جزئی فضیلت کلی فضیلت پر غالب نہیں ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجئے اسے آسان لفظوں میں کہ صحابہ کرام میں بڑا مقام و مرتبہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں, سب سے برتر و بالا ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص جزئی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں. کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے, بلکہ
علماء نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک کوئی صحابی کیا کسی انسان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہو۔ یہ خاص فضیلت حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، لیکن اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ یہ اس فضیلت میں نہ حضرت صدیق اکبر آپ کے مقابلے میں ہے، نہ مولا علی آپ کے مقابلے میں ہے، نہ عمر بن خطاب آپ کے مقابلے میں ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا آپ کے مقابلے میں۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ انہیں یہ فضیلت حاصل ہے لہذا اس فضیلت کی وجہ سے آپ حضرت صدیق اکبر سے اوپر ہو گئے، ان سے برتر و بالا ہو گئے۔ یہ کہا جائے گا کہ فضیلت میں تو حضرت صدیق اکبر ہی افضل و اعلیٰ ہیں، ہاں یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ تو جزئی فضیلت کلی فضیلت پر غالب نہیں ہوتی ہے، اسی طرح کلی فضیلت میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے مقابلے میں فضیلت والے ہیں، بلند مقام و مرتبہ والے ہیں، لیکن ایک جزئی فضیلت ہے جو حضرت خضر کو حاصل ہے۔ چنانچہ اب حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ دونوں احباب چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گزارش کی میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں جو عمل کروں گا آپ اس پر اعتراض کریں گے، آپ سے رہ نہیں پائے گا، آپ اعتراض کریں گے اور پھر میرا کام معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے ہو نہیں پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے میں دیکھوں گا، اعتراض نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب یہ وعدہ ہو گیا اب آپ چلے، کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے ایک کشتی پر سواری کی، کنارے پر آئے تو دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں، اچانک ایک کشتی آئی، نئی کشتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آگے، ہم دونوں کو آگے جانا ہے، دوسرے پار جانا ہے، کتنی اجرت لوگے؟ کشتی والے نے کہا یہ دونوں اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، اللہ والے نظر آتے ہیں، چہرہ مہرہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، نورانی چہرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میری کشتی میں بیٹھ جائیں، میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، میں آپ سے اجرت نہیں لوں گا۔ بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی، ان دونوں کو اچھے مقام پر بیٹھایا۔ اب جب کشتی چلنے لگی تھوڑا ہی فاصلہ تھا کہ اب منزل تک پہنچنے والے ہیں، حضرت خضر نے کشتی کی ایک چادر نکال دی، کشتی کی ایک لکڑی، اس کا ایک پھٹا نکال دیا اور اس کشتی کو داغدار کر دیا، نئی کشتی کو پرانی کشتی میں تبدیل کر دیا، نئی کشتی کو داغدار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ نے پوچھا کہ ایک تو اس کشتی والے نے ہمارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی، عزت سے بٹھایا، عزت کا مقام دیا، اجرت بھی نہ لی، اور آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کشتی توڑ دی، کشتی کی ایک لکڑی نکال دی، ایک پھٹا نکال دیا، یہ تو بات میرے لحاظ سے غیر مناسب ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نہ کہتا تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا وعدہ تو تھا لیکن میں بھول گیا تھا، بھولنے میں تو کسی کا اختیار نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، لہذا آپ خاموش ہو گئے۔ اب جب چلے کشتی سے نیچے اترے سواری، اب جب خشکی پر چلنے لگے ایک آبادی سے گزر ہوا، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے کھیل میں مصروف ہیں۔ حضرت خضر ایک بچے کے پاس گئے، چھوٹے سے بچے کے پاس گئے، اس کا سر اس کے دھڑ سے پکڑا اور الگ کر دیا، اسی جگہ اسے مار دیا، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا، اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ اب جب یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پھر رہ نہ پائے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ میرے لحاظ سے تو غیر مناسب کام کیا، ایک معصوم بچہ جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جس کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہ پائیں گے، آپ اعتراض کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت چاہی اور فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، بھولنے میں تو کسی کا اختیار نہیں ہے، کہا پھر خاموش ہو جائے۔ پھر آگے چلے، اب چلتے چلتے ایک بستی میں آئے اور آپ نے فرمایا بستی والوں سے کہا کہ تم ہمیں ہماری کچھ مہمانی کر لو، رہنے کے لیے کچھ وقت دے دو، کچھ آرام کے لیے جگہ دے دو، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھانا پینا کھانے کے بعد ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا پینا کھانے کے بعد ہم پھر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انجانے لوگوں کو اپنی بستی میں رہنے بھی نہیں دیتے، کھانے بھی نہیں دیتے، لہذا آپ حضرات چلے جائیں، یہاں آپ کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی کھانا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب آپ چلنے لگے بستی کے اندر ہی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے ہی والی ہے، آپ نے اس دیوار کو کھڑی کر دی۔
آپ نے اس دیوار کو درست کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا فرمایا آپ نے یوں ہی دیوار کھڑی کر دی، یہ دیوار تو بہت ہی بڑی تھی اور اس میں بڑی اجرت بھی مل سکتی تھی، اگر آپ چاہتے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت بھی لے سکتے تھے۔ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ خیرخواہی نہیں کی، ہمیں رہنے نہیں دیا، ہمیں کچھ کھانے پینے نہیں دیا، اور ہمیں اپنی بستی سے نکل جانے کے لیے کہا، اور آپ ہیں کہ یہ خیرخواہی کر رہے ہیں کہ بستی کی دیوار آپ نے سیدھی کر دی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم دونوں کے درمیان میں اب علیحدگی ہے، اس لیے کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ اس پر اعتراض کرتے رہیں گے، آپ رہ نہیں پائیں گے اور میں اپنے کام سے رکوں گا نہیں۔ بہرحال جب ہم الگ ہو رہے ہیں تو اب میں ان تینوں کاموں کی وجہ بھی بتا دوں۔ کہنے لگے کہ جب ہم چلے کشتی پر سوار ہوئے تو میں نے کشتی اس وجہ سے توڑ دی کہ آگے کچھ لوگ ہیں، کچھ لٹیرے ہیں جو نئی کشتی کو لوٹ لیتے ہیں، پرانی کشتی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو تھوڑا سا نقصان ہوگا، اگر کشتی عیبدار ہو جائے گی تو وہ لٹیرے نئی کشتی کو لے لیتے ہیں، پرانی کشتی چھوڑ دیتے ہیں، تو عیبدار ہو جائے گی تو لٹیرے لوٹیں گے نہیں اور اس کی کشتی سلامت رہے گی۔ تھوڑا سا نقصان ہوگا، وہ آگے جا کر اپنا نقصان پورا کر لے گا، کم از کم اس کی کشتی تو اس کے پاس رہے گی، اس وجہ سے میں نے کشتی کو داغدار کر دی۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو بالکل صحیح کیا آپ نے۔ فرمایا جب ہم چلے اس بچے تک پہنچے جس بچے کو معصوم آپ سمجھ رہے ہیں، اور جس بچے کو دیکھ کر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور آپ سے رہا نہ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو آپ نے بے جرم قتل کر دیا، بے خطا قتل کی، اصل میں وہ بچہ بڑا ہوتا تو وہ کافر ہوتا، اور اس کے والدین اکلوتے بیٹے کی وجہ سے اس قدر اس کی محبت میں گرفتار ہیں کہ یہ بچہ کافر ہوتا اور والدین اس کی محبت کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جاتے۔ تو میں نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا تاکہ صاحب ایمان ہی والدین رہے، تاکہ بچے کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین کفر کی طرف نہ جائیں اور صاحب ایمان ہی رہیں۔ اور رب نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں، اس کے والدین کے گھر میں ایک بیٹی عطا کی جائے گی، اور اس بیٹی سے رب اس بیٹی کو ایک نبی سے اس کا نکاح فرمائے گا، اور پھر اس نبی سے 70 انبیاء کرام پیدا ہوں گے۔ تو یہ رب کا طریقہ ہے، یہ رب کی خفیہ تدبیر ہے، یہ رب کے خفیہ کام ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میرا اعتراض کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا، اگر یہ وجہ ہے تو واقعی آپ نے صحیح کام کیا۔ اب آپ چلے، پھر آپ نے فرمایا اور جب ہم چلے اور وہاں پہنچے، بستی میں پہنچے، بستی والے نے ہمیں رہنے نہیں دیا، کھانے کا اہتمام نہیں کیا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بستی کی دیوار گر رہی تھی اور میں نے وہ دیوار کھڑی کر دی، صحیح کر دی، درست کر دی، تو آپ نے اعتراض کیا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے جو اس کے والدین نے دبا کے رکھا تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے کسی نہ کسی طرح ان بچوں کو وہ خزانہ مل جائے گا۔ اب ابھی تو یہ بچے نادان ہیں، نابالغ ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، لوگ لوٹ مار کر لیتے، لے لیتے، تو بچوں کا حق وہ ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اگرچہ قصور بچوں کا، اگرچہ قصور بستی والوں کا ہے، بچوں کا تو قصور نہیں ہے، تو میں نے دیوار سیدھی، فقط دیوار سیدھی نہیں کی بلکہ یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو واقعی میرا اعتراض تو بنتا نہ تھا۔ بہرحال اب آپ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کی اور آپ نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر آپ مزید اعتراض نہ کرتے تو مزید اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع مل جاتا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور ان کے علاوہ دیگر بہت بڑی تعداد مفسرین کی، محدثین کی جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود ہے، جن سے مکالمہ ہوا وہ حضرت خضر تھے،
اب حضرت خضر کے بارے میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، جو آج کی گفتگو کا خاص حصہ ہے، پھر آگے ہم جا کر اپنا حاصل مطالعہ بھی پیش کریں گے اور جو خلاصہ کلام ہے وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خضر کو پڑھنے کے چند انداز ہیں، جس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں بھی بیان کیا، ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بھی بیان کیا، اور علامہ ساوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ خضر کو کئی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ خا اور ضاد کے زبر کے ساتھ خضر بھی پڑھا جا سکتا ہے، خا کے زبر اور ضاد کے زیر کے ساتھ خضر بھی پڑھا جا سکتا ہے، خے کے زیر اور ضاد کے جزم کے ساتھ خضر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خضر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی خضر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی خضر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے عام لفظوں میں حضرت خضر ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہ صحیح ہے، اس میں بھی کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی، حضرت خضر علیہ السلام کا نام یہ خضر نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا لقب ہے۔ اور لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ عمل کی وجہ سے لقب دیا جاتا ہے۔ آپ کسی کو علامہ صاحب کہتے ہیں تو وہ پیدائشی علامہ صاحب نہیں ہیں، اس نے عمل کیا، علم حاصل کی، اس نے اپنے عمل اور علم کی وجہ سے یہ مقام پایا کہ آپ اسے علامہ صاحب کہتے ہیں۔ تو کسی کو کوئی لقب دیا جائے نا، حضرت صدیق اکبر کا لقب ہے نا صدیق اکبر، تو پیدائشی تو نہیں ہے نا۔ جب معراج کی تصدیق کی تو رسول اللہ نے آپ کو لقب دے دیا صدیق اکبر۔ تو کسی بھی عمل کی وجہ سے لقب دیا جاتا ہے۔ حضرت خضر کا نام کچھ اور ہے، وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ آپ کا یہ لقب ہے خضر، خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد ہے، اسے بھی کہتے ہیں گنبد خضرا، وہ سبز گنبد ہے نا، اس وجہ سے ہم اسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام کو خضر یعنی سبز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے کئی وجوہات بیان کیے۔ سب سے پہلی وجہ جو سب سے مستند ہے، جس کو خود امام بخاری نے نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا۔ اب یہ روایت جو ہے نا امام مجاہد کی بھی ہے، ابن عباس کی بھی ہے، الگ الگ الفاظ سے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے مستند ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے مستند ہے، اگرچہ ان باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا لقب خضر کیوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فَإِذَا اهْتَزَّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرًا۔ فرمایا حضرت خضر کو خضر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ بیٹھ جائیں اس جگہ پر ہریالی ہو جاتی ہے، وہ جگہ شاداب ہو جاتی ہے، وہ اگر خوش جگہ ہو تو سبزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک خاصیت ہے کہ آپ اگر معمولی سی کسی خاص جگہ، معمولی سی جگہ میں چلے جائیں، کسی بنجر زمین میں چلے جائیں، آپ کے قدم اگر وہاں لگ جائیں وہاں سبزہ ہو جاتی ہے، تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کا لقب حضرت خضر رکھ دیا گیا ہے۔ خضر آپ کے کہنے کا مطلب یہ آپ کا لقب ہے۔ اب آپ کا نام کیا ہے؟ محدثین نے بیان کیا، بالخصوص امام ساوی رحمہ اللہ نے بیان کیا، آپ کا نام بلیا ہے، بے لام یہ الف، بلیا، بلیا، اور آپ کے والد کا نام ہے ملکان، تو آپ کا نام ہو گیا بلیا بن ملکان، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس، جیسے رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم، مولا علی کی کنیت ہے ابو تراب، ابو الحسن، امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ویسے ہی رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم، ویسے ہی حضرت خضر کی کنیت ہے ابو العباس۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کا نام بلیا ہے، آپ کے والد کا نام ملکان ہے، اور آپ کا لقب خضر ہے۔ بلیا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ بنتا ہے احمد، گویا حضرت خضر علیہ السلام کا وہی نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
تو بلیہ جو ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ عربی میں اگر کیا جائے تو احمد ترجمہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں ایک خاص بات ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے. آپ کی کنیت ہے ابو العباس، آپ کا نام ہے بلیہ بن ملکان، اور آپ کی کنیت اور آپ کا لقب ہے خضر. اور علامہ ساوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء صالحین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام اور آپ کا لقب یاد رکھے گا، اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس نام کے صدقے میں موت سے پہلے اسے کلمہ نصیب ہوگا. جب وہ دنیا سے جائے گا تو صاحب ایمان جائے گا. یہ اس نام کی برکت ہے. اب عبارت کیا ہے؟ عبارت سنیے. فرماتے ہیں قال العارفین، علماء امت ارشاد فرماتے ہیں من عرف اسمہ و اسم ابیہ و کنیتہ و لقبہ، فرمایا جو آپ کا نام یاد کر لے، آپ کے والد کا نام یاد کر لے، آپ کا لقب یاد کر لے اور آپ کی کنیت یاد کر لے، فقد مات علی الاسلام، جب وہ دنیا سے جائے گا تو صاحب ایمان جائے گا. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے یہ نام بار بار دہرا دیے، پھر بھی اگر نہ آئے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا. اس کا ویڈیو کلپ بھی بن جائے گا یا آپ تک پہنچ جائے گا. اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے، آپ بھی یاد کیجئے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی یاد کرائیے، اس لیے کہ ہم تو عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے. ہمیں کہیں سے بھی معلوم ہو جائے کہ اس عمل سے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہم وہ عمل کریں گے. اب اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے اکابرین امت نے یہ بیان کیا ہے. اب یہ کس نے بیان کیا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، ہم اتنی دور جانے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اس نام کے یاد کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. نیک لوگوں کا نام ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، لہذا ہم یاد کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم یاد کریں گے تو ہمیں اس سے برکت بھی ملے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے، فرمائے جو اسلام کو یاد کر لے گا جب دنیا سے جائے گا تو صاحب ایمان جائے گا. یہ چند باتیں ہو گئی. آپ کے لقب کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا ایک بات، اور آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، لقب، کنیت بھی بتا دی، اس کی فضیلت بھی بتا دی. اب ایک اور خاص بات رہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں. یہ خاص بات رہتی ہے، آپ نبی ہیں یا ولی ہیں. صوفیاء کرام کے درمیان تو سلفن خلفن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. علماء کرام کے درمیان میں دو جماعت موجود ہے. بعض کے نزدیک آپ نبی نہیں ہیں ولی ہیں، اور بعض کے نزدیک آپ نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں. اور جنہوں نے کہا آپ نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں، ان علماء کرام کی تعداد بہت بڑی ہے. اور علماء کرام نے فرمایا، جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں. اور انہی اقوال میں سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بیان کیا کہ آپ نبی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں. اب آپ کے نبوت کی کیا دلیل ہے؟ ایسی کیا بات ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ چلے اور آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، جو ابھی میں نے بیان کیا. مجھے فقط واقعہ بیان کرنا مطلوب نہیں تھا، اس میں سے یہی بات بتانا مطلوب تھا جو ہم بتانا چاہتے تھے. اگر ابھی بغیر واقعے کے بتا دیتے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وما فعلت عن امری ذالک تأویل ما لم تسطع علی اجرا، میں یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب حکم دیتا اور میں یہ اپنی رب کے حکم سے کرتا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ رب کس طرح سے حکم دیتا ہے؟ ایک تو ہے اولیاء کاملین کی طرف رب حکم دیتا ہے، اور اس حکم کو کہتے ہیں الہام. خواب میں کوئی بات بتا دی جائے یا الہام کے ذریعے سے کوئی بات بتا دی جائے تو یہ اولیاء کرام کو الہام ہوتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہونے والا ہے، پھر آپ اس معاملے کے ہونے سے پہلے اس کی تدبیر کر دیتے ہیں. اور ایک خبر رب کی طرف سے آتی ہے جو جبریل امین لے کر آتے ہیں، جسے وحی کہتے ہیں.
یہ بھی خبر ہے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے رب کے حکم سے بچے کو قتل کیا۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کو الہام ہوا، اگر آپ غیر نبی ہوں گے تو غیر نبی پر وحی نہیں ہوتی، غیر نبی پر الہام ہوتا ہے، تو آپ نے الہام کی وجہ سے بچے کو قتل کیا، یا آپ پر وحی کی گئی اور آپ نبی تھے اور نبی ہونے کی وجہ سے وحی کی گئی اور وحی کے علم کی وجہ سے آپ نے بچے کو قتل کیا۔ اب یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ان دونوں باتوں میں صحیح بات کیا ہوگی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو جائے اس کا علم ناقص ہوتا ہے، اسے کہیں سے بھی الہام کیا جائے وہ اپنے الہام کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ انسان کتنا بھی علم والا ہو جائے اس کا علم ناقص ہے، کہیں سے بھی اسے علم دیا جائے اس کا علم کتنا ہی بڑا وہ ہو جائے اس کا علم ناقص ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص اپنے علم کے مطابق کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا۔ بچے کو قتل کرنا بتاتا ہے کہ آپ نے الہام کی وجہ سے بچے کو قتل نہیں کیا، آپ پر وحی آئی اور آپ نے بچے کو قتل کیا ہے۔ اس لیے کہ وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، وحی کا علم ایسے ہی ہوتا ہے، وحی کا علم ایسا ہی روشن ہوتا ہے جیسے آج کا دن روشن ہے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو قتل کیا اور بچے کو قتل کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور یہ حکم آپ کو بذریعہ وحی ملی تھی، اس وجہ سے آپ نے اسے قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء اہل سنت فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے آپ پر وحی آتی تھی، اور جب یہ معلوم ہو گیا آپ پر وحی آتی تھی تو پھر آپ ولی فقط نہیں ہوں گے، آپ نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، اگرچہ ایک اختلاف ہر بات میں موجود ہے، لیکن ہم نے جو بیان کیا، ہم نے جو دلائل دیے ہیں، اکابرین امت نے یہ دلائل دی۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور جمہور علماء امت کا عقیدہ ہے کہ آپ اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک زندہ ہیں، اور آپ جس سے چاہیں ملاقات بھی کر سکتے ہیں، جسے چاہیں فیض بھی دے سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے پچھلی نشست میں بھی گفتگو کی۔ آپ زندہ ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں، امت کے لیے خیر خواہی فرماتے ہیں۔ اس پر مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی موجود تھی جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیے۔ اب ایک اور بات ہے جو خاص طور پر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور خود رسول اللہ کی زیارت بھی کی۔ اس لیے کہ جب آپ زندہ ہیں، اس زمانے سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ موجود تھے۔ جب آپ موجود ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے رسول اللہ کا دیدار نہ کیا ہو، رسول اللہ کی صحبت اختیار نہ کی ہو۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جہاں یہ عقیدہ ہے کہ آپ اس زمانے سے لے کے آج تک موجود ہیں، وہیں یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ نے رسول اللہ سے بہت سی احادیث بھی سنی ہیں۔ چنانچہ اب اسی خوبصورت پہلو کو امام سخاوی نے روایت کیا، اور بہت خوبصورت انداز میں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے، ابو المظفر، یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے ابو المظفر، ان کے بارے میں یہ خود بیان کرتے، ابو المظفر بیان کرتے اور اسے روایت کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سفر میں گئے اور قافلے سے بھٹک گئے، بہک گئے اور دوسری راہ چلے گئے، راستہ بھول گئے، حیران و پریشان گھوم رہے ہیں کہ یا تو منزل کا پتہ مل جائے یا واپس لوٹنے کے گھر کا پتہ مل جائے، لیکن نہ منزل کا پتہ ملتا ہے اور نہ ہی گھر جانے کا پتہ ملتا ہے، حیران و پریشان ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک جنگل میں اچانک میرے سامنے دو احباب نمودار ہوئے، دو احباب جلوہ گر ہوئے، اور دونوں حسن و خوبی میں اپنے سراپا میں یکتا ہیں، دونوں کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی الیاس ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی ہیں نا،
جن کے بارے میں روایت پیش کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت خصیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 4 انبیاء کرام ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ جو 2 زمین میں ہیں حضرت خضر ہیں، ان کی ذمہ داری رب نے لگائی ہے کہ سمندروں میں راستہ دکھائیں، اور حضرت خضر یہ زمین میں ہے، حضرت خضر سمندروں میں ہے راستہ دکھانے کے لیے، اور حضرت الیاس زمین میں ہے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ تو حضرت ابو المظفر کی سعادت مندی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں 2 نبیوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جب یہ پہچان ہو گئی تو حضرت ابو المظفر نے فرمایا آپ کی آمد، فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم بھٹکے ہوئوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لہذا ہمیں محسوس ہوا، ہمیں یہ خبر ملی کہ تم بھی راستہ بھول گئے ہو تو ہم راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ اب چلتے رہے منزل تک پہنچانے کے لیے، تو ابو المظفر نے دل میں سوچا یہ موقع اچھا ہے، بار بار کہاں ایسا موقع آتا ہے۔ پوچھنے لگے کہ آپ کی عمر تو اتنی طویل ہے، آپ نے طویل زمانہ پایا ہے، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرمائے بے شک میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری سعادت مندی ہے کہ کئی نشستیں ہوئی ہیں، میں نے کئی وقت رسول اللہ کے ساتھ نشست میں گزاری ہے۔ تو کہنے لگے اگر ایسا ہے تو رسول اللہ نے بہت کچھ بیان کیا ہوگا جو آپ نے سنا ہے، تو ایسا کیوں نہ آپ کریں کہ آپ کچھ مجھے سنا دیں کہ میں رسول اللہ کی روایت آپ کے ذریعے سے لوگوں تک بیان کروں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے کہ رسول اللہ سے آپ نے سنا ہے تو میں آپ سے سنوں، اور آپ سے سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آگے بیان کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ چند روایت ہیں جو میں نے براہ راست رسول اللہ سے سنے ہیں، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میرے واسطے سے اسے روایت کرو۔ کہنے لگے ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں موجود تھے، تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن صلی علی محمد الا نضر اللہ به قلبہ ونورہ اللہ۔ فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، رب ذوالجلال درود و سلام کے صدقے اس کے دل کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، اور درود و سلام کے صدقے اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت پھر فرمایا، پھر چلتے رہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا ایک محفل میں آپ نے فرمایا من صلی علی محمد طہورا قلبہ کما یطہر الثوب الماء۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، رب اس کا دل گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے پانی گندے کپڑے کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ وہو یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ کی مجلس میں سنا، آپ فرما رہے تھے من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمہ۔ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد تو رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ رحمت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چوتھی حدیث بیان کی، فرمائی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسی وہو یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اذا جلستم مجلسا فقولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔
وَإِذَا قُمْتُمْ فَقُلْتُمْ هَكَذَا، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی مجلس میں بیٹھے تو بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور صلی اللہ علی محمد پڑھے، اور جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو اٹھنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم مجلس میں بیٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لو گے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، تم کسی کی غیبت نہیں کرو گے، اور جب تم اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لو گے، رب ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، تمہارے بعد کوئی تمہاری غیبت نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو المظفر فرماتے ہیں آپ نے مجھے 4 روایت پیش کی ہے، چاروں روایت درود و سلام کی فضیلت کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ہے؟ آپ نے یہی 4 روایت کیوں پیش کی؟ فرمایا عجیب بات ہے، آدم سے لے کے رسول اللہ تک اور قیامت تک جس کا جو بھی کام حل ہوتا ہے محمد رسول اللہ پر درود و سلام کے صدقے میں ہی حل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب تم نے یہ سیکھ لیا گویا تم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اگر تم درود و سلام پڑھتے رہو گے آدم سے لے کے اب تک ہر ایک کا مسئلہ اسی سے حل ہوا ہے، تمہارا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوگا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پیغام دے دیا، اگرچہ مزید اور بھی پیغام ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی پیغام بہت ہے۔ ایک اور پیغام چلتے چلتے لے ہی لیجئے، پھر ایسی نشست کہاں ملتی ہے، پھر ایسی گفتگو کہاں ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی نیک باتیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلچسپی برقرار رہتی ہے اور خود بخود زبان پر ان کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک اور بھی پیغام لیتے جائیے۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک حیات سے رکھا ہے اس لیے کہ وہ اس زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اگر وہ راستہ بھول جائیں تو وہ راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے اپنے ایک نبی کو متعین کیا کہ وہ نبی کے ساتھ، وہ امت کے ساتھ، اس امت کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اگر کوئی راستہ بھول جائے تو راستہ بتائیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی مومن کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ حضرت خضر علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے امام طبرانی نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس کلہم عیال اللہ، جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے عیال میں سے ہیں۔ عیال کا ایک معنی تو ہوتا ہے اولاد، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا معنی تو استعمال نہیں ہو سکتا نا۔ عیال کا یہی معنی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اہل و عیال یعنی اولاد اور گھر والے۔ عیال کا معنی ہوتا ہے اولاد، لیکن یہاں اللہ کے لیے یہ عیال کا لفظ ہے تو اولاد کا معنی تو نہیں ہوگا، اس کا معنی ہوگا سب کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ فرمایا الناس کلہم عیال اللہ، جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے عیال میں سے ہیں۔ وخیر العیال من احسن الی عیالہ فاحب العیال الی اللہ تعالی من احسن الی عیالہ۔ فرمایا لوگوں میں سے جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے عیال میں سے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اگر کوئی ہماری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں نا، ایسے ہی بلا تشبیہ جو رب کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اللہ اس کے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔